الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قابل قدر حضرات علماء کرام، برادران اسلام، پردہ نشی محترمہ میری مائیں اور بہنیں، عزیز دوستو، ہم اور آپ کافی دیر سے مدرسہ اصحاب صفہ میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کی زبانی مختلف عناوین پر
ہم اور آپ تقاریر ہیں، مکالمے ہیں، نعتیہ کلام ہے اور قرآن کریم کی قرات کو سماعت کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تو ہم اور آپ ان تمام بچے اور بچیوں کو دلی مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے بڑی ہمت اور بڑی جرأت کے ساتھ اپنے پروگرام کو پیش کیا۔ یہ ان کے استاد کی محنت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ ہم اور آپ دعا کریں اللہ ہمارے ان بچے اور بچیوں کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ رب العزت ان کو ان کی زندگی کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں مبارکبادی دیتا ہوں ہمارے مدرسہ اصحاب صفہ کے مدرس حضرت مولانا ادریس صاحب کو کہ انہوں نے بہت ہی محنت سے ان بچے اور بچیوں کو تیار کیا۔ اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ دارین کے اندر آپ کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے، اور آئندہ بھی اسی طرح ہم محنت کرتے رہیں، اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہیں، ایسی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ہماری اس بستی کے وہ ذمہ داران حضرات، حافظ صاحب ہیں، عبدال بھائی ہیں، بھائی شفیع ہیں، اور ان کے ساتھ کام کرنے والی پوری ٹیم کہ جنہوں نے ہر اعتبار سے آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے محنتیں کی۔ اللہ ان کو بھی دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ عزیز دوستوں، اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کا نیک ہونا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں دعا سکھلائی کہ ہر آدمی یہ روزانہ یہ دعا کرتا رہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اے ہمارے رب ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آج بہت سے ماں باپ اولاد ہیں لیکن ماں باپ کچھ سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ وہ ماں باپ راتوں کی تنہائی میں اپنا چہرہ چھپا چھپا کر روتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسے جملے وہ نکال دیتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہوتا اللہ مجھے اولاد ہی نہ دیتا۔ معلوم یہ ہوا اولاد ہو تو نیک ہونی چاہیے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی، لیکن نیک اولاد کہاں لینے جائیں گے؟ اگر آدمی کو چاہیے کہ میرا بیٹا نیک ہو، میری بیٹی نیک ہو، تو عزیز دوستو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پلاننگ بنانا پڑے گا کہ ماں باپ کو نیک ہونا پڑے گا۔ ماں باپ اگر نیک ہیں، دیندار ہیں، تو اس ماں کی گود میں پلنے والے بچے بھی وقت کے قطب بنا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آج اجمیر میں حضرت کی مزار موجود ہے اور ایک بڑا ہجوم وہاں پر جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ وہ بھی انہی عورتوں کی کوکھ سے جنم لیا تھا، لیکن ان کی مائیں بڑی نیک تھی۔
آج دنیا سے گئے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، لیکن حضرت کی محبت اور عقیدت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میرا کچھ کا سفر ہوا تھا، تو ہم جب وہاں پر پہنچے تو ساتھیوں نے کہا کہ مولانا اتنے قریب آئے ہیں، حاجی پیر کی درگاہ یہاں پر قریب ہے، ہم وہاں پر جا کر آئے تھے۔ میں نے کہا چلیے۔ ہم جب وہاں پر پہنچے تو وہ زمانہ یاد آ گیا کہ بغداد سے پیدل چل کر حضرت وہاں پہنچے، اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، پوری زندگی فقر میں گزار دی۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ حاجی پیر رحمت اللہ علیہ، جن کا نام انہوں نے کوئی اور بتایا کہ ابو بکر نام ہے، لہذا وہ حاجی پیر کے نام سے مشہور ہے، کہا حضرت یہاں پر بکریاں چراتے تھے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اور وہی سادگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انہوں نے اپنی زندگیاں اس دین کے خاطر وقف کر دی۔ آج زمانہ ہو گیا، لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کی ایک عظمت بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت کا جب بنگال کا سفر ہوا، کئی لاکھ لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی۔ حضرت جب بنگال کے سفر سے واپس تشریف لائے، بڑے خوش تھے، کیونکہ اتنے سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب اپنے گھر پہنچے، اپنی امی کے پاس گئے، ماں بیٹھی ہوئی تھی، اور حضرت نے جا کر خوشی میں اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ماں باپ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ عزیز دوستو، جن کے ماں باپ حیات ہیں، میں ان کے بچوں کو یہ گویا کہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کا ارشاد ہے، اگر تم صبح سویرے اٹھ کر اپنے والدین کو محبت بری نگاہ سے اگر دیکھ لیں گے، صبح سے شام تک اس اولاد کے لیے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے۔ صبح سے شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ مائیں بھی ایسی تھی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، حضرت اپنی ماں کو بیت اللہ تشریف لے گئے حج کے لیے۔ جب پورا حج کا سفر حضرت نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا، طواف ہے، عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، ہر جگہ اپنے کندھے پر بٹھا کر اپنی بوڑھی ماں کو لے کر گئے۔ حج سے فراغت ہو گئی، مسجد حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ سامنے ہے، اور اچانک حضرت نے پوچھا، اے میری ماں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جنت تیرے قدموں کے نیچے ہے، ماں مجھے دکھا تو صحیح جنت کہاں ہے، کہاں تیرے قدم کے نیچے ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے وہ ماں ایک دم وجد میں آ گئی، جوش طاری ہو گیا، اور ماں نے اپنے قدم کو پھیلا دیا اور اپنے پیروں کو پھیلا کر یوں کہا، بیٹا جنت دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے۔ یوں لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ماں کے قدم کو اٹھایا تو خدا کی قسم اللہ نے ان کے ماں کے قدموں کے تلے جنت کا دیدار کروا دیا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو ماں باپ کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان فرمائے، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کی پیشانی کو جا کر بوسہ دے دیا۔ آج کل اولاد اپنے ماں باپ کو کتنا تنگ کرتی ہے، بیٹیاں ماں کی بات نہیں مانتی، بیٹے باپ کی بات نہیں مانتے۔ خدا کی قسم یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔
قیامت کی نشانیاں، اور اس میں سب سے بڑا دخل جو ہے وہ ماں باپ ہے۔ ہم نے جب رب کی ماننا چھوڑ دیا تو مخلوق ہماری کہاں مانے گی؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت کے متعلق یوں آتا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنی سواری پر بیٹھنے کے لیے جاتا ہوں اور کبھی کبھی وہ گھوڑا، وہ سواری اچھلنے لگتی ہے، میں فوراً سمجھ جاتا ہوں آج تیج سے تیرے رب کی کوئی نافرمانی والا عمل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا اثر تو اپنی سواری میں دیکھ رہا ہے۔ فوراً 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اپنے رب کو منا لیا کرتا ہوں اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لیا کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ لے لیا۔ ماں نے کہا بیٹا معین الدین آج بڑے خوش ہو، کیا بات ہے، کیا ہوا آج اتنے خوش نظر آ رہے ہو؟ تو اس وقت حضرت نے کہا ماں کیوں میں خوشی نہیں مناؤں گا، آج تیرے لیے بھی بڑی خوشی کا مقام ہے کہ میں جس سفر پر گیا تھا اللہ نے میرے اس سفر کے اندر بھرپور کامیابی مجھے عطا فرمائی۔ اب بیٹا کیا ہے؟ کہا ماں تیرے بیٹے کے ہاتھ پر کئی لاکھ لوگوں نے پکی اور سچی توبہ کر لی۔ تو ماں ایک دم سے 2 زانوں بیٹھ گئی اور کہا بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں میرا بھی دخل ہے۔ حضرت ایک دم سہم اٹھے اور 2 زانوں بیٹھ گئے اور کیا کہا، اے میری ماں میں نے تیری زبان سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے، الامان الحفیظ۔ آج تو ہم صبح اٹھتے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، رات دیر تک سوئے ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، صبح بھی جھوٹ سے ہوتی ہے اور رات بھی جھوٹ پر ختم ہوتی ہے۔ کہاں ہم کامیابی تلاش کریں گے؟ اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آج کے اس دور میں موبائل نے تو ہر آدمی کو جھوٹا بنا دیا، باتوں باتوں میں جھوٹ بولیں گے۔ اگر ہم گھر میں موجود ہیں اور وہ صاحب جس نے آپ کو فون کیا اگر آپ اس سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں تو فوراً کیا کہیں گے، میں گھر پر نہیں ہوں، میں باہر ہوں، میں ابھی یہاں نہیں ہوں، میں وہاں ہوں۔ اور کبھی اپنے بیٹے کو فون دے کر یوں کہہ دے ابا ابھی گھر میں نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والے ہم بن گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ اتنا خطرناک گناہ ہے، اگر تم ایک مرتبہ جھوٹ بولتے ہو تمہارے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ وہ فرشتہ 1 میل کی دوری پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب میں اس قابل نہیں ہوں، تیرے منہ سے بدبو آ رہی، میں تیرے قریب کھڑا نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ عہد کرو دوستو، زندگی میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، گردن کٹ جائے لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پیران پیر سید عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، حضرت کو جس وقت ان کی ماں نے روانہ کیا علم کے حصول کے لیے، اس وقت ماں نے ایک وصیت کی تھی، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ وہ ماں نے جب اپنی اولاد کو ایسے سنسکار دیے، ایسے اخلاق دیے، تو واقعتاً اللہ نے ان کی اولادوں کی عزت کے ڈنک کے دنیا میں بجا دیے۔ پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب جانے لگے طلب علم کے لیے تو ان کی ماں نے کچھ رقم ان کی گودڑی میں سی کر دے دی اور کہا بیٹا یہ پیسے میں نے تیری ضرورت کے لیے اس میں رکھے ہیں۔ قافلہ روانہ ہوا۔ جب وہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، جنگل میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو پکڑ لیا اور وہ صاحب کے سب ڈاکو کھڑے ہو گئے، کسی سے پوچھنے لگے کیا ہے، تو ہم ہوتے تو کیا کہتے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ جیب میں پیسے رکھے ہوتے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ حضرت کا جب نمبر آیا تو پیران پیر سید عبد القادر جیلانی سے پوچھا کیا ہے، تو کہا میری گودڑی میں میری ماں نے یہ پیسے سی کر دیے ہیں۔ ان پر اتنا اثر پڑا، اتنا اثر پڑا کہ بیٹھے اتنے سارے لوگ
جب بھی ہم ان کو پکڑتے ہیں کبھی انہوں نے ہمیں سچی بات نہیں بیان کی. آج ایک تو فرد واحد ہے کہ جس نے سچ سچ بتا دیا کہ فلاں جگہ پر میرے پاس اتنا پیسہ موجود ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح اس پر کس نے تم کو مجبور کیا. تو حضرت فرمانے لگے جب میں چلا تھا میری ماں نے وصیت کی تھی, بیٹا جھوٹ مت بولنا, گردن کٹ جائے, سب کچھ لٹ جائے, الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیا کرتا ہے. میری ماں نے مجھے کہا تھا ہمیشہ زندگی میں سچ بولنے کا عادت ڈالنا اور سچے بن کر رہنا, اس لیے میں نے سچ سچ بتا دیا. ان ڈاکوؤں پر اتنا اثر پڑا, ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی وصیت پر اتنا عمل کر رہا ہے, اسی وقت انہوں نے ڈاکہ زنی چھوڑ دی اور سارے ڈاکوؤں نے سچی پکی توبہ کر لی. یہ ہے سچ دوستو. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہنے لگے اپنی ماں کو, خدا کی قسم اے ماں میں نے تیری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے, آج بھی تو مجھے کہہ رہی ہے ضرور اس میں کوئی نہ کوئی بات ہے, بتا وہ کیا ہے. ان کی والدہ کہہ رہی ہے بیٹا یہ جو تیرے ہاتھ پر اتنے لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تو دنیا میں آیا اور تو دنیا میں آنے کے بعد جب تجھے دودھ کی ضرورت پڑتی اور تو روتا تھا, میں نے تجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا, میں پہلے وضو کرتی تھی, 2 رکعت نماز پڑھتی تھی اور دعا کرتی تھی, پھر بسم اللہ پڑھ کر تجھے اپنے سینے سے لگایا کرتی تھی. اس دودھ کا یہ اثر ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ اللہ کا ذکر منتقل ہو رہا تھا, ہر قطرے کے ساتھ دودھ نہیں نور منتقل ہو رہا تھا. آج اسی نور کا اثر ہے کہ اللہ نے تیرے ہاتھوں پر اتنے لاکھ لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. عزیز دوستو, ماں باپ جب نیک ہوں گے تو اپنی اولاد بھی نیک بنے گی. اسی لیے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں ایک عورت پڑھتی ہے پورا خاندان پڑھتا ہے, ایک خاتون اگر تیار ہو گئی اس کے پیچھے پورا خاندان پورا گھرانہ تیار ہو جائے گا. اگر ایک لڑکی تیار ہو گئی پورے خاندان کی کایا کو پلٹ سکتی ہے. اس لیے دوستو اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری ان بچیوں کو اور ہمارے ان بچوں کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے.